ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ کو مفروضوں اور یک طرفہ تجزیوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان اور ٹی ٹی پی نے غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت تنقید کی ہے اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جارحیت کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ کو مفروضوں اور یک طرفہ تجزیوں پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے سفیر محمد رضا غائبی نے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر رافائل گروسی کی جاری کردہ رپورٹوں پر فوری اور دو ٹوک رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے پیر کی شب ویانا میں دو رپورٹیں جاری کی ہیں، جن میں سے ایک ایٹمی معاہدے اور دوسری سیف گارڈ معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں تھی۔ ان رپورٹوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب محمد رضا غائبی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ پہلی رپورٹ میں ایران کے جامع، مدلل اور فنی دلائل کو نظر انداز اور مفروضوں کی بنیاد پر سراسر یک طرفہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے۔ محمد رضا غائبی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران اس رویے کو غیر تعمیری اور تہران اور آئی اے ای اے کے درمیان جاری قریبی تعاون اور رابطوں کے لیے غیر تعمیری اور نقصان دہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی اے ای اے کو ایسی یک طرفہ رپورٹوں کے اجراء سے پیدا ہونے والے منفی اثرات پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی رپورٹیں ایران آئی اے ای اے تعلقات اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سخت گیر مخالفین کو بہانہ فراہم کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے نمائندے نے رافائل گروسی کی دوسری رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور سے این پی ٹی معاہدے کے تحت انجام پا رہی ہیں اور تہران نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صرف معاہدے کے ان حصوں پر عمل درآمد روک دیا تھا جن کا اسے ایرانی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے قانون میں حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آئی اے ای اے کو ایٹمی تنصیبات میں نصب کیمروں اور دیگر معلومات تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے مندوب کا کہنا تھا کہ تہران آئی اے ای اے کے عہدیداروں کو کئی بار خبردار کر چکا ہے کہ وہ اپنی رپورٹوں میں رازداری کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے سے گریز کریں۔ تاہم افسوس کہ عالمی ادارہ اس مسئلے میں مسلسل لاپرواہی برت رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے مستقل مندوب نے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے ای اے کی خفیہ معلومات تک میڈیا کی رسائی پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ روسی مندوب نے کہا کہ آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس سے قبل خفیہ معلومات کو لیک کرنے سے منفی قیاس آرائیوں میں شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایران کے کوآپریٹو، محنت اور سماجی بہبود کے وزیر نے بین الاقوامی ناانصافی دور کرنے اور ملکوں کے درمیان مؤثر تعاون بڑھانے کے لیے ناوابستہ تحریک کے کردار اور تعاون پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر تعاون حجت اللہ عبد الملکی نے ناوابستہ تحریک کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو پہلے سے زیادہ یک جانبہ پسندی، عدم مساوات اور غیر مستحکم ترقی کا خطرہ درپیش ہے اور اسی تشویش پر قابو پانے کے لیے 70 سال قبل اس تحریک کو تشکیل دیا گیا۔ عبد الملکی نے کہا کہ کام اور روزگار کی دنیا اس وقت کورونا کے دور سے باہر نکل رہی ہے اور عوام کی زندگی تعمیری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، چنانچہ تعمیر نو اہمیت پیدا کر رہی ہے۔ ایران کے کوآپریٹو، محنت اور سماجی بہبود کے وزیر نے کورونا کے دور میں ویکسین کی فراہمی میں ملکوں کے درمیان نابرابری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بحران سے نکلنے کے مرحلے میں دنیا میں سماجی انصاف کے سلسلے میں نابرابری بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان اور ٹی ٹی پی نے غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کا اعلان کابل میں پاکستانی وفد اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے بعد کیا گیا۔ بتایا گیا کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جون میں ہوگا۔
واضح رہے کہ رواں ماہ افغان طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان کابل میں مذاکرات میں عبوری جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغان حکومت نے پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ارکان قومی اسمبلی کو استعفوں کی تصدیق کے عمل میں شامل نہ ہونے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے سبھی اراکین قومی اسمبلی کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا کہ ہم استعفیٰ دے چکے ہیں، اس تعلق سے مزید کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سبھی مستعفی اراکین پارلیمنٹ کو ان کے استعفوں کی تصدیق کے لیے 6 سے 10 جون تک طلب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسپیکر کی جانب سے سبھی مستعفی اراکین کے نام اس سلسلے میں مراسل ارسال کیے جا چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ استعفیٰ دینے والے اراکین کی تعداد 131 ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ہر روز 30 مستعفی اراکین سے ملاقات کا وقت طے کیا ہے۔ انہوں نے ہر مستعفی رکن پارلیمنٹ سے ملاقات کے لیے 5 منٹ کا وقت مد نظر رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے سبھی اراکین پارلیمنٹ کو ہدایت کر دی ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کے لیے نہ جائیں۔ ادھر پاکستان میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس ملک میں گرمی بڑھ جانے کے نتیجے میں بجلی کی طلب ریکارڈ سطح پر جا پہنچی۔ پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ بجلی کی طلب 28,200 میگا واٹ ہو گئی ہے، جبکہ رصد 21,200 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔ 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بعض پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ تیل گیس کوئلے کی قلت کے باعث متعدد پلانٹس بند ہیں۔ بتایا گیا کہ لاہور میں ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جانے لگی ہے۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی 4 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی ہے۔ بتایا گیا کہ 1 جولائی سے بجلی کا فی یونٹ نرخ 8 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ بجلی مہنگی کرنے سے متعلق جولائی میں بتائیں گے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اگر وسائل فراہم ہو جائیں تو لوڈ شیڈنگ 48 گھنٹے میں ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر سخت حملے کیے ہیں۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک وزیر اعظم نریندر مودی کی نوٹ بندی کی چوٹ کو ابھی نہیں بھولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی کی نوٹ بندی سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی نے 8 نومبر 2016 کو اچانک نوٹ بندی کے نام پر پورے ملک کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ اپنے ہی پیسے نکالنے کے لیے ترس گئے اور گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی۔ مسٹر راہل گاندھی نے کہا کہ نوٹ بندی کے وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ قومی المیہ ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مودی جی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ مودی کے 2 سرمایہ داروں کے لاکھوں کروڑوں روپے کے قرض عام لوگوں کے پیسے سے معاف کیے جا سکے اور ان کے کالے دھن کو سفید کیا جا سکے۔ کانگریسی رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اقدامات کو آمرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ راجہ کے ایک آمرانہ فرمان نے عوام کو ناقابل فراموش چوٹ دی ہے اور نوٹ بندی کا درد ملک کبھی نہیں بھولے گا۔ یمنی جوانوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی عرب اور اس کے اعلی کاروں کے محاصرے میں پھنسے شہریوں کو راشن اور غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے میزائل کا استعمال شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے میسور شہر ادریہمی میں
لوگوں کو غذائی اشیاء پہنچانے کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا، جسے انہوں نے فوڈ میزائل نام دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس روزانہ ایسے 8 سے 10 میزائل محصور علاقے میں بھیج رہی ہے اور اب تک 2500 فوڈ میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ اس میزائل میں فوڈ پیک لے جانے کے لیے مناسب جگہ بنائی گئی ہے، جسے لانچر کے ذریعے محصور علاقوں کی طرف فائر کیا جاتا ہے۔ یمن کو مارچ 2015 سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ اور جارحیت کا سامنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک حوثی نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جارحیت کو اشتعال انگیز قرار دیا اور کہا کہ پوری مسلم امہ کو صہیونزم سے خطرات لاحق ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے سربراہ نے یمن کے صوبہ زمار کے قبائلی سرداروں سے ملاقات میں کہا کہ صہیونی مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اس مقدس مقام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبد الملک بدر الدین حوثی نے اس ملاقات میں مسلم امہ کے درمیان اتحاد کی اپیل کی اور کہا کہ اگر مسلم امہ نے فلسطین اور مسجد الاقصی کے حق میں کوتاہی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کو نئی سازش شروع کرنے کی طاقت دے رہی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں صہیونی حکومت سے یعنی عرب ممالک کے تعلقات کی بحالی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آج نفاق کے علم بردار ہیں۔ عبد الملک حوثی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسلمانوں کے وسائل اور ذخائر پر براہ راست اور مکمل تسلط قائم کرنا ہی امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ہے، کہا کہ یمن پر جارحیت اسرائیلی دشمن کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے ایک فوجی اڈے میں آگ لگ جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کی شب مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے اندر گھس کر فلسطینیوں پر حملہ کیا۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح قدیمی بیت المقدس میں واقع العیساوی دیہات میں صہیونی غاصبوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپ کے بعد ایک صہیونی فوجی اڈا نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایسی حالت میں پیش آیا جب مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے جارحانہ پرچم مارچ اور مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی یلغار کے بعد مقبوضہ فلسطین کے حالات کشیدہ ہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور صہیونی حکومت کو دھمکی دی۔ اتوار کو بھی صہیونی آبادکاروں نے پرچم مارچ یا رقص پرچم کے دوران مسجد الاقصی پر حملہ کیا تھا اور فلسطینیوں کو زد و کوب کیا تھا۔ روس کے صدر نے ملک میں وزارت بحران قائم کر دی ہے۔ صدر پوتین کی جانب سے وزارت کے قیام کا فرمان سرکاری ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا۔ فرمان میں کہا گیا ہے کہ الیگزینڈر کرونکوف سول ڈیفنس، بحرانی حالات اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے وزیر ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق نئے وزیر کو فوری طور پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزارت بحران کے وزیر الیگزینڈر کرونوکوف روسی سلامتی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور برسوں تک نیشنل گارڈ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یورپی یونین کی کونسل کے سربراہ شارل میشل نے کہا ہے کہ اس یونین کے سربراہوں کے درمیان روس سے تیل کی درآمدات پر پابندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یورپی کونسل کے سربراہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے روس سے 2/3 سے زیادہ تیل کی برآمدات تیزی سے رک جائے گی اور روس کے لیے جنگ جاری رکھنے کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ کم ہو۔ 27 ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سوئفٹ تک روسی بینک کی رسائی روک دی جائے اور اس ملک کے 3 مزید سرکاری ٹی وی چینل اپنی نشریات بھی جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اس سے قبل یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے روس پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں اس بلاک میں پائے جانے والے غیر شگاف کے باوجود روسی تیل کی برآمدات پر پابندی کے سلسلے میں اتفاق رائے حاصل ہونے کی امید ظاہر کی تھی۔ سامعین، جہاں بعض عرب ممالک خفیہ یا اشکارا طور پر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ دوستانہ اور سفارتی تعلقات کی برقراری میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں وقتاً فوقتاً پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کے لیے خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستانی نژاد کچھ امریکی شہریوں نے تل ابیب کا دورہ کیا، جبکہ اسرائیل کے صدر نے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رابطوں کی
خبریں دی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے خبریں کیوں میڈیا پر آتی رہتی ہیں، یہی سوال جب ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور کالم نویس سید اسد عباس سے کیا تو ان کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ پاکستان کے اندر یعنی قیام پاکستان کے بعد سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو اسرائیلی صدر نے قائد اعظم کو اس حوالے سے تار بھی لکھا، جس کا قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کراچی میں سفارت خانہ قائم کرنے کی کوششیں، جب انہیں اندازہ ہوا کہ سفارت خانہ تو قائم نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تجارتی تعلقات جو ہے وہ بڑھانے کی کوششیں جو ہے کی گئی۔ پاکستان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک حلقہ ایسا موجود ہے جو ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اسرائیل کے ساتھ، اب یعنی وہ لوگ کوئی ایسا کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی معروف لوگ نہیں ہیں، غیر معروف لوگ ہیں، لیکن ایک سرکل کے طور پر، ایک پریشر گروپ کے طور پر نیچے کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی، اور یقیناً یہ لوگ ویسٹرن اپنے جو مقاصد ہیں اس کے لیے جو ہے کاوشیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یعنی کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے فضا جو ہے اس کو سازگار کیا جائے۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ویسٹرن اس کے اوپر ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گزشتہ دور کے اندر ایک خاتون جو ہے اس نے یعنی یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اسلامی حوالہ دیتے ہوئے جو ہے وہ بات کی تھی۔ اسی طرح سے بعض ہمارے جرنیل ہیں اس طرح کے جن کے زبان سے یہ بات سنی گئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے۔ اب جب کہ عرب ریاستیں جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کر رہی ہیں، بالخصوص جو مین عرب ریاستیں ہیں اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر رہی ہیں، تو اس تناظر میں بھی بعض آوازیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اٹھتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک دورہ جو ہے وہ امریکن جو پاکستانی سٹیزنز ہیں، جو لوگ یہاں پر مثلاً پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے اسرائیل کے اندر ایک دورہ کیا، جس میں ہمارے پی ٹی وی کا ایک اینکر جو ہے وہ بھی موجود تھا، جس کے حوالے سے خبر جو ہے وہ جب لانچ ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو پی ٹی وی سے جو ہے وہ بے دخل کیا گیا۔ دیکھا جائے تو ہماری حکومتی پالیسی اور ہماری عوام جو ہے وہ کسی طور پہ بھی اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ بعض حلقے ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں، اس کے مختلف دلائل جو کہ جس طرح سے عرب ریاستوں کو دلائل دیے گئے ہیں کہ اس میں ہمارا معاشی بینیفٹ ہے، ہمیں عالم اسلام کے مسائل سے کیا لینا دینا، یا فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ خود حل کرے، اس طرح کے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو اس جانب راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اندر جو مین لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، وہ قطعاً بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ غداری کی جائے، یا فلسطینیوں کے یعنی حقوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو بانیان ہیں، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ان کے باقاعدہ طور پر واضح موقف موجود ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم نے کسی طور بھی اس ریاست کو قبول نہیں کرنا۔ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اس سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسرائیلیوں کی یہی کاوش ہے کہ ایک نیوکلیئر ریاست ہے، اور آہستہ آہستہ یعنی تمام مسلم ریاستیں جو ہے نا، ان کے اندر سے یہ اسرائیل مخالف جذبہ یا اسرائیل کے حوالے سے جو ایک معاندانہ رویہ ان کے اندر موجود ہے اس کو ختم کیا جائے، اور مختلف یعنی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزز بنائی ہوئی ہیں۔ کسی کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ریلیشن میں آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ تجارتی تعلقات بنا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ سفارتی تعلقات، یعنی اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے، اپنی انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، جس میں افسوس کی بات ہے کہ عرب ممالک نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، اور یعنی اپنے معاشی مفادات کے لیے عالم اسلام کا ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بیک آف کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم
اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ عراق کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے بھی ایک قانون پاس کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی روابط کرے گا اس کی سزائے موت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے کہ اس غاصب ریاست کے خلاف جو ہے وہ یعنی قیام کیا جائے، اور اس غاصب ریاست کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کو عالم اسلام کے اندر پذیرائی نہ ملے۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ 74 سالہ جو ہماری تاریخ ہے عالم اسلام کی اور فلسطین مسئلہ یعنی قضیہ فلسطین کی، اس سے تو یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس غاصب ریاست کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق، یعنی آپ اس کو کہیں کہ سفارتی تعلق ہو، تجارتی تعلق ہو، یا اور کسی معنی میں ثقافتی عنوان سے اگر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر فلسطین کوز کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ ریاست جو کہ ایک غاصب ریاست ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ نارملائز کرتے ہیں اپنے حالات، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ فلسطینیوں کی کمر میں پشت میں ان کے خنجر کھونپیں گے اور اس کو ایک لیگلٹی دیں گے، اس کو ایک قانونی حیثیت دے دیں گے اس ریاست کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے لیے یہ قطعاً بھی درست نہیں۔ اگر ہم آج اس ریاست کو قبول کرتے ہیں تو کل ہمیں یہ بھی قبول کرنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس سے انڈیا کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر آئندہ آپ کے عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے اس کو آپ اسی طرح سے پھر قبول کرتے جائیں گے، یعنی اپنے معاشی مسائل، اپنے مفادات کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ملکی مفادات کو، یا ملکی مفادات کے بجائے میں اس کو کہوں گا کہ یعنی سلطنتوں کے اور ریاستوں کے جو حاکم لوگ ہیں ان کے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلے کرتے جائیں گے، تو پھر عالم اسلام کی کوئی حیثیت یا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا، اور اس کی وہ جو ایک ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ ایک قوت ہے، وہ قوت کا تاثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کا حج اور یہ اس طرح کی عبادات جس میں آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ایک امت ہیں اور آپ ایک گروہ ہیں، وہ سارے کا سارا بے معنی ہو جائے گا۔ لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ مقاومت دکھائی جائے، صبر کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا معاشی فائدہ جو کہ اسرائیل سے حاصل ہوتا ہے اس کو کہیں اور سے حاصل کریں۔ آج دنیا بہت وسیع ہے، اسرائیل ہی وہ واحد دنیا کے اندر ملک نہیں رہ گیا جس کے ساتھ آپ تعلقات قائم کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ اکانومی چل سکتی ہے یا آپ کے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ آج ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، ہم امریکہ کی یعنی غلامی کے اندر اس حد تک جا چکے ہیں کہ اس کے ہر غلط اور صحیح بات کو جو ہے وہ قبول کرنے پہ آمادہ ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے امت مسلمہ کے تمام قائدین کو، اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا یعنی آئندہ کا ہمارا لاہ عمل ہونا چاہیے۔